السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی 123 آیت پڑھیں گے۔ اس سے قبل 2 آیتوں میں رب کریم نے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا نا، اور اب ان آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بہت کم ساز و سامان رکھتے تھے، بے سر و سامانی آپ کہہ سکتے ہیں، جبکہ کفار بہت تیاری اور اسلحہ کی فراوانی کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی تھی؟ کس کو غالب کیا تھا؟ مسلمانوں کو نا، مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کر دیا، اور یہ اس بات کی کڑی دلیل ہے، قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اس آیت کو مؤکد کیا جائے کہ اگر تم اللہ کے احکام کی اطاعت پر صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو کافروں کا مکر و فریب تمہیں بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس بات کو مؤکد کرنا کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کی بات کر کے ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل جانیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و لا قد، یہ 3 ورڈ ہے نا، و لا قد وہ قسمیہ ہے، لا بھی تحقیق کے لیے البتہ، اور قد بھی تحقیق کے لیے، اور البتہ تحقیق نصرکم، نصر ینصر ماضی کا صیغہ ہے، مدد کر چکا کم تمہاری، اللہ تعالی کدھر مدد کر چکا؟ بھی بدری، جنگ بدر میں۔ اس کے بارے میں بہت ساری اقوال ہیں، چند ایک سنائی دیتی ہوں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام بھی بدر ہے۔ بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی مشہور ہے کہ بدر ایک گاؤں کا بھی نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ بہرحال بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 1 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ بدر کا لغوی معنی ہے بھرنا، 14ویں چاند، یہ جو 14 کا چاند ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھرا ہوا اور کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ و اور یہ حالیہ وہ تم اذلہ کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں، جیسے کمزور لوگ، نرم دل لوگ، ذلیل ان کی جمع ہے، اور ذلیل، اب یہاں بھی یاد رکھیے ذلیل معنی اس میں آنا میں نہیں کہ ان کی عزت وغیرہ نہیں تھی، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ منافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ یہاں مراد کہ مادی لحاظ سے ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا، کمزور تھے مادی لحاظ سے، جس طرح کہ دوسروں کے پاس تھا، ان کے مقابلے میں ان کے پاس کم تھا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے پس اتقو، ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی تقوی اختیار کرو، لعل شاید، یا تاکہ تم لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ دعا محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ اکبر، تاکہ تم اس بر وقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ ساتھ کر لیتے ہیں۔ اذ، جب، تقولو، کہنے لگے، کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ فرما رہے تھے کن کو؟
लिलमुमिनीना मुमिनों से, सहाबा किराम से, वहाँ के जो लोग थे उनसे, आ क्या लन यकफियकुम नहीं काफी तुमको, कौन? अल्लाह। कितना खूबसूरत से बताया जा रहा है कि लन यकफिया वो काफी नहीं होगा। वैसे लफ्ज़ी इसका माना है कफा, यकफी से है किफाया तुम से, और इसका माना क्या बना? लन यकफियकुम नहीं काफी तुमको अल्लाह क्या, अन ये के युमिद्दुकुम मदद करे तुम्हारी, इमदाद करे तुम्हारी। युमदिद होता है ना, वो मदद करेगा, इमदादुन इसका मस्तर है, मदद करेगा तुम्हारी। रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा मददगार, तुम्हारा अल्लाह। बिसलासा सात किसके? 3 आलाफे हजार के, मिनल मलाइकाति फरिश्तों से, यानी 3000 फरिश्तों से मदद करेगा, मुंजलीन उतारे हुए, नाजल करके। तो हम इंसानों का तो मस्कन जमीन है ना, तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये आसमानी मखलूक है। हम लोगों को तो वैसे भी पता है ना कि अल्लाह ताला ने हर एक अपना ठिकाना बनाया हुआ है, तो ये आसमानी मखलूक है, और वहां से ये आते हैं, अपना काम करते हैं और अपनी ड्यूटियां अदा की और वापस चले जाते हैं। बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। इज़ तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम। तो कितनी सोनी घड़ी होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे। आप भी तसव्वुर तो कीजिए, जब आप फरमा रहे थे मोमिनों से, क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारी मदद फरमाए तुम्हारा परवरदिगार, बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुंज़लीन 3000 फरिश्तों से जो उतारे गए हैं। आयत 25 का भी तर्जमा कर लेते हैं। भला हम क्यों नहीं, इन अगर तस्बीरू सब्र करो, दिल को मजबूत रखो, और साथ ये देखिए फौरन ये भी कहा गया वत्तक़ू और डरते रहो, वाह और यअतूकुम वो हमला करें, वो आए तुम पर, कुम का जमा की ज़मीर है ना, तुम के लिए, आए तुम पर, तुम सब पर, मिन से फौरहिम, फौर कहते हैं जोश को, उबाल को, उजलत को, फौरन जल्दी या उसी टाइम, फौरहिम अपने जोश में, हादा ये या उसी टाइम, जैसे ये बात बताई जा रही है क्या होगा, युमदिदकुम तुम्हारी मदद करेगा, कौन करेगा? रब्बु परवरदिगार, पालने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, कुम तुम्हारा, रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार। कैसे करेगा? अल्लाह डायरेक्ट पे कर सकते हैं, कौन कहे तो फयकून हो जाता है। जमीन आसमान इतना मुश्किल काम है, तो फौरन कुन कहा तो हो गए। ये तो काम ही बहुत छोटा था, लेकिन बताया जा रहा है कि असबाब का, ठीक है। बेखमसत आलाफिन 5000 मिनल मलाइकाते 5000 फरिश्तों से वो मदद करेगा। वो कैसे होंगे? मुसव्विमीन निशान किए हुए होंगे, तस्वीमुन इसका मस्तर है, इसमें फाइल है ना, ये मुसव्विमुन वो ये वाहिद है, निशान लगे हुए उनके घोड़ों के ऊपर को खास निशान जैसे होंगे। वो जैसे हम लोग भी स्कूल और कॉलेजेस में बैजेस लगाते हैं ना, यूनिफॉर्म, एक खास यूनिफॉर्म होता है, ये फलां क्लास का, ये फलां क्लास का। बाज तो यूनिफॉर्म का जो होते हैं स्कार्फ चेंज करते हैं, बाज पूरा का पूरा यूनिफॉर्म चेंज होते हैं, और बैज बाहर तौर पर उस स्कूल की अलामत हुआ करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह निशान लगे हुए होंगे। बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। भला हाँ काफी है, इन तस्बिरु व तत्तकू, इसकी शर्त ये है ना, इन शर्तियां ना, बशर्त ये कि तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, व यअतूकुम मिन फौरिहिम, और अगर आ धमके कुफार तुम पर तेजी से, हादा युमदिदकुम उस वक्त तो मदद करेगा, रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो अल्लाह ताला मदद करेगा तुम्हारी, तुम्हारा रब किस तरह करेगा? 5000 फरिश्तों से जो निशान वाले हैं। अब इसकी वजाहत इख्तिसार के साथ आज जान लेते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसमें हमें समझाया जा रहा है कि कोई भी काम करो तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये लगातार हम लोग यही पढ़ रहे थे ना सारा,
لگاتار یہی پڑھے تھے پچھلی آیت میں بھی اس آیت میں بھی کہ مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اسپیشلی دینی کاموں کے لیے اور ہر کام کے لیے، گھر ہو چاہے ادارہ ہو چاہے ہمارے ممالک ہوں، لیکن میں خصوصاً کہوں گی کہ جیسے دین کے کام کرنے والے ہیں وہاں زیادہ مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اوبیڈینٹ لوگ ہوں، حکمران اچھے ہوں تو پھر کامیابیاں ضرور ملتی ہیں اللہ کے فضل سے. اس آیت میں جنگ بدر میں جو مدد کی گئی تھی نا مسلمانوں کی، وہ یاد کروا رہا ہے کریم رب، وہ عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھی بہت تھوڑے تھے، سوار بھی بہت کم تھے، جبکہ اس کے اپوزٹ دیکھا جائے کفار، ان کی تعداد بھی زیادہ، جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی تھی؟ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی نا. اور پھر کیا ہوا، وہ جو تھوڑی تعداد میں تھی وہ زیادہ تعداد پر غالب آ گئے، یعنی کفار پر فتح اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان کو 2 ہجری میں، اور دن بتایا جاتا ہے جمعہ کا دن تھا. اور اس آیت مبارکہ میں جو مانتے ہیں نا وسیلہ یا مدد مانتے، وہ اسی سے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ اس طرح مدد کیجیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. یہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتنے ہزار فرشتے نازل فرمائے. اور اگلی آیتوں میں یہ بھی موجود ہے نا کہ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری مدد فرمائی تھی نا، وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد تھی. کس کی مدد تھی؟ اللہ ہی کی مدد تھی. اور جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عطا ہی سے دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بھی سمجھایا کہ جب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حوصلہ دے رہے تھے، ان کی ہمت بڑھا رہے تھے. کیا فرما رہے تھے کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں 3000 فرشتوں کے ساتھ خالی نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اس وقت جب تم دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مزید بھی مدد کرے گا 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ. اور یہ کہ غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی تھی. اور صحابہ کرام اجمعین کے صبر اور تقوی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے اور مسلمانوں کی مدد کی گئی. اب یہاں سے جو علماء کرام نے اہم پوائنٹ نکالے ہیں وہ یہ کہ بدر میں شرکت کرنے والے تقریباً تمام مہاجرین تھے، انصار تھے، اور وہ سارے کے سارے صابر بھی تھے اور متقی. جب یہاں پہ آیت میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ صابر تھے، متقی تھے، تو پھر شک کی گنجائش تو نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ صبر اور تقوی ہے نا. اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شرط پائی گئی، یعنی تقوی پایا گیا، صبر پایا گیا. صحابہ کرام اجمعین نے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا تو پھر ان کی مدد کی گئی. اور قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری جگہوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے. پھر بدر میں تشریف لانے والے جو فرشتے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، کہ رب کریم نے ان پر خاص نشان لگا دیے. جیسے بیج ہوتے ہیں، اسی طرح آرمی کی جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے اتنا اس کا اچھا بیج ہوتا ہے، جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوگی. اور احادیث میں اس کی سراحتاً یہ ذکر بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. اور ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد بہت بڑی، بعض نے تو عبادت تک لکھا ہے کہ یہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام اجمعین کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے اس وجہ سے افضل قرار پائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام اجمعین، یہ آپ جانتے ہیں ہم سب مسلمانوں سے افضل ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں خدمت کا بھی موقع ملا ہے. اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم جو چاہے عمل کرو، یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ سنا رہی ہوں، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. اور ایک اور بھی حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت حافصہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की कि महबूबा आपको तो अच्छी तरह पता है कि मुझे हादसा कितना प्यारा था, अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूं और सवाब की उम्मीद रखूं, अगर इसके अपोजिट मामला है तो आप बता दीजिए और आप मुझे बताएं तो आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझ पर अफसोस है, तुझ पर अफसोस है। असल में मुझे ये लगता है ये हदीस तैयबा उनके टाइम के लिए तो थी, मैं मुकम्मल बाद में करती हूँ। ये ज़हन में रखिए कि आज जो सहाबा किराम अजमाइन के बारे में गलत मलत कहते हैं, ये उनको भी समझाया जा रहा है। फरमाया कि क्या तुम पगली होगी, क्या अल्लाह की एक ही जन्नत है? उसकी जन्नतें देखो बहुत ज्यादा हैं, बेशक हारिसा जन्नत अल फिरदौस में। ये बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा मैंने आपको सुनाई है और बहुत ही खूबसूरत अभी तसलसल जारी है। इंशाल्लाह अगली आयत भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आप सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही अहम पॉइंट है वो हमें समझाया गया इन लगातार अभी भी, और जो पिछली आयत पढ़ी थी, क्या बताया हमें कि आप लोगों ने अल्लाह पर भरोसा करना है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है वो काम बड़े से बड़े कर लेता है, वो कर गुजरता है, उसे पता है अल्लाह मेरे साथ है, उसको कोई डर नहीं होता, वो लोगों से नहीं डरता, वो डर डर के जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अल्लाह से डरते हुए वो अपना काम करता जाता है। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं कामयाबियां उसका मुकद्दर हो जाया करती हैं और उस बंदे को बला का सुकून हासिल होता है। क्यों? उसके साथ सबसे बड़ी ज़ात है जिस पर वो तवक्कुल कर रहा है, अल्लाह फिर उसका मान भी रखता है। जब बंदे के ऊपर आप करते हैं कि ये बड़े ओहदे वाला है, यकीनन मेरी मदद करेगा, तो फिर कैसे ज़हन में आता है, सुकून आता है ना कि हमारे पीछे इस तरह आता है। अगर वो रिश्तेदार हो तो उसको भी होता है कि इसने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं इसके भरोसे को ना तोड़ूं। और अल्लाह से बढ़ के कौन है? अल्लाह से बढ़ के कौन है जो अपने बंदों से प्यार करते हैं? और जब उस पर भरोसा किया जाए, दुनिया वालों को तो बताना पड़ता है ना, अल्लाह को तो बताना भी नहीं पड़ता। वो जानता है कि उससे उसका बंदा कितना प्यार करता है, कितना तवक्कुल करता है। फिर अल्लाह ताला हदीस तैयबा में है, जितना गुमान किया जाता है ना अल्लाह से, अल्लाह उसके साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार करता है। तो हमें क्या चाहिए? अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और उसके साथ शर्त अव्वल ये है सब्र। आप देखिए क्या आप में सब्र है, और हर काम में सब्र चाहिए, हर काम में, इवन नमाज में भी सब्र चाहिए। गर्मी है, सर्दी है, सुबह उठना है, रात को देर तक इशा की जो नमाज होती है उसको हर सूरत अदा करके सोना है, चाहे कितना ही काम हो। इसके अलावा आप जो दर्स सुनते हो इसमें भी सब्र चाहिए, जितना ही जरूरी काम है हमने हर सूरत सुनना है, ऐसा है ना। लेकिन मैं आपको ज़िम्न अर्ज़ कर दूं कि ये अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप बाकायदा हमारे इदारों में जाके पढ़ेंगे तो, क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत निज़ाम होता है, मैनेजमेंट होती है, हर एक चीज़ होती है, सर्फ होती है, नाव होती है, तजवीज़ होती है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। इसमें ये भी तो हमने पढ़ा ना बाकायदा तरतीब के साथ। फिर ये साले अव्वल है, ये साले दोम है, वो सारे जब पूरा क्रॉस कर लेते हो, पूरा पढ़ लेते हो, तो मुकम्मल आलिमा की जब डिग्री आपको मिल जाती है या आलिम की डिग्री जब मिल जाती है तो फिर इंसान को मजा आता है। क्योंकि वैसे तो ये होता है जैसे दर्स है, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं हम लोग, दर्स सुनते हैं, बड़े नेक, इसको इसी को नेकी समझा जाता है कि हम दर्स सुनते हैं, ये भी बड़ी बात है, मैं नहीं कहती। उस वक्त आजी जोश भी होते हैं, बड़ा सब कुछ वाह भी हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम दुनिया में भूल भुलैयों में चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो क्या चाहिए कि सही तवज्जो तभी हासिल हो सकती है कि हम किसी सही मुस्तनद इदारे में जाके मुकम्मल कोर्स करें और फिर कामयाबियों की तरफ जाएं। बात हो रही थी किसकी? सब्र के साथ। अगर सब्र के साथ आप लगातार पढ़ेंगे तब, नहीं तो शुरू में तो जोश होता है, बाद में होश जब आता है, हाँ इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर बंदा भाग भी जाता है, ऐसा भी होता है। और जिन लोगों को अच्छा होश आता है कि यही चीज़ हमें आखिरत में काम आएगी तो उनका जोश मज़ीद बढ़ भी जाता है। तो क्या फरमाया कि सब्र के साथ और तकवा के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ। ये नहीं कि चंद आपको कुछ हरूफ आ जाते हैं तो आपके गर्दन में सरिया आ जाता है, नहीं, आप तो और झुक जाते हो। जिनको अल्लाह का खौफ होता है ना वो और झुक जाते हैं। और भी इन आयत में इतने पॉइंट हैं, इतनी बारीकियां हैं कि जितना बंदा पढ़ता जाता है इतना ही मजा आता जाता है और बंदे का दिल करता है कि अपने अल्लाह से बस जुड़ जाए, अपने अल्लाह ही का होके रह जाए। और जो अल्लाह का होके रह जाते हैं ना, फिर सारे उसी के हो जाते हैं। और इसमें तकवा
لازمن ہے. ایک گردن سے سریا اگر کسی کا ہے تو وہ اتار دیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. جتنی عاجزی کے ساتھ آپ اس کی طرف جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو نوازے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کمزور یعنی مادی لحاظ سے جو کمزور تھے، ایمان کے لحاظ سے نہیں، ایمان کے لحاظ سے تو وہ بہت مضبوط تھے نا، مادی لحاظ سے کمزور تھے، اللہ نے اس ٹائم ان کی مدد کی. اگر آج بھی ہم لوگ صبر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کریں گے، عاجزی سے رب سے مانگتے رہیں گے، اللہ آج بھی ایسے مدد کرنے پہ قادر ہے. ان کو تو محبوب کریم بتانے والے تھے کہ فرشتے ہیں. آج بھی فرشتے مدد کر سکتے ہیں اللہ کی اذن سے. آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کا ہاتھ، محبوب کریم کی یہ سارے طریقے، والدین کی دعائیں اور سب کچھ. کیا ضرورت ہے اس ٹائم؟ عمل کی ضرورت ہے. پھر عمل کے لیے آپ جب صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ پہنچے گی. دعاؤں کی درخواست رہے گی. آپ سارے مجاہد ہو اور ادارہ عطا القرآن کو آپ نے ہر گھر میں پہنچانا ہے. اس ادارے کو، اس قرآن کریم کی تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانا ہے اور خود عمل کر کے دکھانا ہے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 25. وہاں بھی یہی الفاظ ہیں. واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، لام باریک پڑھیں گے، قاف پر پڑھیں گے، دال ساکن پہ قلقلہ کریں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُم میں صاد را دونوں پر ہیں، کاف باریک ہے. میم کی پیش کو لام اسم جلالہ سے ملا دیں گے. نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اصل میں نَصَرَكُم تھا، ملانے کی وجہ سے پیش لگائی گئی ہے. اس پیش کی وجہ سے لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے. بِبَدْرٍ میں دال ساکن پہ قلقلہ ہے، را باریک ہے، تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا. انتم میں نون ساکن کے بعد تا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کی آواز چھپائیں گے. میم ساکن پہ اظہار ہے، اظہار شفوی ہے، ظاہر کریں گے میم کی آواز کو، قلقلہ نہ ہو. وَأَنْتُمْ میم ہلے نہیں، یہ غلط ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے، دال نرمی سے پڑھیں گے، لام سے ملائیں گے، لام کو تائے مربوطہ سے ملا دیں گے وقفاً، تو یہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، یہاں وقف بالابدال ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ملانے کی صورت میں أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهُ، تنوین کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا ہوگا جیسے میں نے پہلے پڑھا. فَاتَّقُوا اللَّهُ میں فا اور اتقوا اللہ، فا کو تا سے ملا دیا گیا، یہ بیچ میں الف حمزہ عارضی ہے، یہ الف نہیں پڑھیں گے. تا باریک ہے، قوف پر ہے، قوف کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے تو لام اسم جلالہ پر پڑھیں گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ ہا کو جلدی ادا کریں گے، لام کو دو حرکات لمبا کریں گے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ الفاظ پورے قرآن کریم میں 8 مرتبہ. لام باریک ہے، عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لام سے ملائیں گے، کاف باریک پڑھیں گے، میم ساکن پہ اظہار ہے،
اظہار شفوی، اور تشکرون شین ساکن میں تفشی اور ہمس ہے، تشکرون کاف باریک ہے، را کو پر پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، تشکرون یہ مد عارض للسکون ہے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، دریا حالانکہ تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ اذ حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے، دال سے ملائیں گے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ اذ تقول میں تا باریک ہے، قاف پر ہے، قو واو مد ہے، دو حرکات لمبا کریں گے۔ للمؤمنین لام ساکن پہ اظہار ہے، مؤمنین حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، نی یا مد ہے، دو حرکات لمبا کریں گے۔ الن یکفیکم حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے، لین میں نون ساکن کے بعد یعنی کی وجہ سے ادغام ہے، یہ ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا۔ یکفیکم کاف ساکن پہ ہمس ہے، فا یا جلدی ادا کریں گے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ این یمدکم میں نون ساکن کے بعد یعنی کی وجہ سے ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا۔ یمدکم میم کو دال سے ملائیں گے، دال جلدی پڑھیں گے، کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ ربکم میں را پر پڑھیں گے، با سے ملائیں گے، کم میں میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہے۔ ربکم ب3، اب یعنی اخفاء ہے، میم میں آواز کو چھپا رہے ہیں۔ ب3 میں دونوں تھا نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے اور لام کو دو حرکات لمبا کریں گے۔ ب3,000 یہ آ کھڑا زبر ہے، مد بدل بن جائے گا، لام پر کھڑا زبر ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، قائم مقام مد اصلی ہے۔ تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا۔ آلاف من الملائکہ لام ساکن پہ اظہار، ملائکہ میں لام پر جو کھڑا زبر ہے اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد متصل، ایک ہی کلمے میں حمزہ ہے، حمزہ یا کی شکل میں۔ من الملائکہ کاف باریک ہے، تائے مربوطہ جلدی ادا کریں گے۔ منزلین نون ساکن ہے اور اس پہ اخفاء ہے کیونکہ اس کے بعد زا آ رہا ہے، زا کی وجہ سے اخفاء ہوا ہے، اخفاء حقیقی ہے، یہ زا پر زبر ہے اور یہ پورے قرآن کریم میں بس یہی ہے، منزلین زا کی زبر کے ساتھ۔ منزلین جو ہے یہ 3 مرتبہ ہے، تو یہاں پہ ابھی اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ زا کی زیر پڑھ دی جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ منزلین ایک ہی مرتبہ پہ ہے تو دوسری جگہوں پہ بھی یہ غلطی نہیں ہوتی۔ منزلین زا کی زبر سے پڑھیں گے اور لام کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے اور نون ساکن پہ اظہار ہوگا۔ اے رسول مکرم یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3,000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ بلا میں لام پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، دوسرے کلمے میں مد منفصل بنے گی ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔ وقف کرنا ہو تو بلا ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ملانا ہے تو مد منفصل ہے۔ ان تصبروا میں نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے تا آنے کی وجہ سے اخفاء ہے، ان اور تا کے بعد صاد آنے کی وجہ سے صاد پر پڑھیں گے، تص صاد پہ ہمس ہے، صاد پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس میں زبان کا اکثر حصہ اوپر بھی اٹھاتے ہیں پیچھے کی جانب سے اور تالو سے لگاتے بھی ہیں۔ را پر پڑھیں گے، رو واو مدہ ہے، وتتقوا قو واو مدہ ہے، دونوں تا باریک ہیں۔ ان دونوں میں آگے واو آ رہی ہے، ادغام نہیں کر سکتے، تصبروا واو مدہ ہے، مد اصلی تبدیل نہیں ہوتی، آگے مکس نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے، ادغام نہیں کر سکتے۔ وتتقوا وَيَأْتُوكُمْ حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھیں گے، یا میں تو واو مدہ ہے، کم میں میم ساکن کے بعد میم آئی ہے، ادغام ہوگا، ادغام
شفوی ہے یہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ادغام شفوی کی ایک مثال ہے اس میں، اور دونوں میمیں ادغام کر دی گئی ہیں، غنہ ہوگا۔ من فورہم میں نون ساکن وطفا کی وجہ سے اخفا ہے، فہو اور لین ہے، را باریک ہے، ہم میں اظہار شفوی ہے، تو ادغام شفوی بھی ہو گیا، اظہار شفوی بھی ہو گیا، کیونکہ آگے ہا رہا ہے۔ فورہم ہاذا، ہاذا میں دونوں برابر لمبے کریں گے، ہا اقصا حلق صدا کرتے ہوئے، دال نرمی سے پڑھتے ہوئے، دا یمددکم میں میم ساکن پہ اظہار، دال ساکن پہ قلقلہ، اب پھر میم ساکن ہے، اظہار شفوی ہے، یمددکم، بیچ میں میم آئے تب بھی اظہار شفوی، آخر میں آئے اظہار شفوی، ربکم میں را پر پڑھیں گے، اب میم ساکن کے بعد با ہے اخفاء شفوی۔ تو تینوں مثالیں میم ساکن کی اس میں موجود ہیں، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ ربکم بخمسہ، خا پر پڑھیں گے، میم ساکن پہ اظہار، تا مربوطہ ہے، بخمسۃ آلاف، آلاف پیچھے پڑھا تھا پچھلی آیت میں بثلاثۃ آلاف، یہاں پہ پڑھ رہے ہیں بخمسۃ آلاف، آ اور لا دونوں کو برابر لمبے کریں گے، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، ادغام ناقص غنہ ہوگا، آلاف من الملائکہ، پچھلی آیت میں پڑھا تھا من الملائکۃ منزلین، اب پڑھ رہے ہیں من الملائکۃ مسومین، لام ساکن پہ اظہار، ملائکہ میں لام پر مد متصل، کھڑا صبر کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے، اور مسومین سین کو واو سے ملائیں گے اور میم کو لمبا کر دیں گے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا مسومین۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن اللہ 3000 کی بجائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔